السلام علیکم دوستو، کبوتر کا کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم بات کریں آنکھ کی، کبوتر کی آنکھ کی کہ سب سے زیادہ اہم کردار آنکھ کا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف آنکھوں کے کبوتر نے بہت اچھے رزلٹ دیے ہیں۔ کافی سفید آنکھ کے کبوتروں نے بھی بہت اچھے رزلٹ دیے ہیں، پیازی آنکھ کے کبوتر، اس طرح مطلب لال آنکھ کے کبوتر، مختلف رنگ کی آنکھوں کے کبوتروں نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے۔ تو پھر اب ہم کس کو سلیکٹ کریں گے کہ کون سی آنکھ جو ہے وہ زیادہ اہم کردار مطلب سب سے زیادہ اچھی مانی جاتی ہے؟ اچھا، ایک اور بات، مختلف اساتذہ کی اپنی اپنی رائے ہے، ہم اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ میرے خیال میں کبوتر کا جو پر ہے، کبوتر کی اڑان کے لیے سب سے پہلی چیز کبوتر کا پر وہ بہت اچھا ہونا ضروری ہے۔ کبوتر کی آنکھ جو ہے وہ اس کی نسل کا پتہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی نسل کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ کبوتر کی آنکھ میں مکمل رنگ ہو، وہ بھی بیسیکلی کبوتر کی نسل کے حوالے سے ہی ہوں گے۔ یعنی ایک کبوتر کی آنکھ جس کلر میں ہے اس کے اندر وہ اس کے رنگ مکمل موجود نہیں ہے، تو آپ اس سے اندازہ لا سکتے ہیں کہ یہ کبوتر کی جس جوڑوں کا بچہ ہے، جس نسل سے کبوتر ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی غلط کراس ہوا ہے، یہ پیور نسل میں نہیں ہے۔ اب پر کی ہم بات کر رہے ہیں، پر جو ہے کبوتر کی اڑنا تو اس نے اپنے پروں کے دم پہ ہے نا، کبوتر کے پر جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھے ہونے تو ضروری ہیں۔ اور بھی چیزیں ہیں کبوتر کی اڑان کے لیے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کبوتر کا پر وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کا پر کیسا ہونا چاہیے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبوتر کا پر ایسے ریشم کی طرح ملائم ہو اس کے پر، اور اس کی تیلی بالکل باریک اور سیدھے سٹریٹ پر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے حصے کی کہ کبوتر کا دوسرا پوائنٹ کیا ہونا چاہیے۔ کون سے پوائنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، کتنے پوائنٹ ہونے چاہیے اور کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ دوسرے نمبر پہ کبوتر کی چونچ سے لے کے کبوتر کی گردن تک اس کا باڈی سٹرکچر، بیسک چیز ہے اس کی باڈی سٹرکچر۔ کبوتر کا باڈی سٹرکچر جو ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے بناوٹ، اس کی شیپ۔ ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، اچھے کبوتر کی پہچان ہمیں نہیں کرنی پڑتی۔ جو اچھا کبوتر ہوتا ہے وہ اپنی پہچان خود بخود کرواتا ہے، وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، مجھے پکڑو، مجھے دیکھو۔ کبوتر کا باڈی سٹرکچر جو ہے، اس کی شیپ، اس کی بناوٹ، وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ بات، یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے میرے خیال میں۔ تینوں باتیں، ہر بات ہی اہم ہے، لیکن یہ بات، اس پر بہت زیادہ اساتذہ جو ہے ان کی رائے متفق ہے۔ کبوتر کا ویٹ، کبوتر کا یعنی کہ وزن، کبوتر کا وزن جو ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ کبوتر ہلکا ہوگا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کبوتر اتنی ہی زیادہ پرواز کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پھر سے آنکھ کی، کہ ہم کوئی بھی کبوتر پکڑتا ہے، کوئی بھی استاد کبوتر پکڑتا ہے، سب سے پہلے وہ اس کی آنکھ دیکھتا ہے، آنکھ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کبوتر ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبوتر کی آنکھ جو ہے وہ اس کی خالص نسل یا اس کے بریڈر ہونے کا پیغام دیتی ہے کہ یہ کبوتر کتنا بریڈر ہے۔ اس کی آنکھ میں جتنی کوالٹیز ہم دیکھتے ہیں وہ ساری کوالٹی ایک بریڈر کبوتر میں ہوتی ہے، اور وہ ساری کوالٹی ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کبوتر بریڈر ہے یا نہیں ہے۔ کبوتر کا پر، کبوتر کا باڈی سٹرکچر، کبوتر کا وزن، اڑنے کے لیے یہ کبوتر کو یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب عقل کی بات، وہ ہم لوگ آنکھ میں دیکھتے ہیں، اگر آنکھ سے عقل کا سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، سب اساتذہ کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس طرح تو پھر بے عقل کبوتر ختم ہو جانے چاہیے نا، کہ ہر بندہ کبوتر کی آنکھ کو دیکھتا ہے، اس کی عقل کا اندازہ لگا لیتا ہے، پھر بے عقل کبوتر کہاں سے آ جاتے ہیں، وہ کیوں ادھر ہوتے ہیں؟ کبوتر کی آنکھ جو ہے وہ ایک اس کی بریڈ کا پتہ دیتی ہے۔ اور آپ کو میں ایک اہم بات بتا دوں کہ کبوتر پالنا، کبوتر اڑانا، کبوتر بازی کا شوق کرنا، یہ جینیس لوگوں کا کام ہے، عام بندے کا کام نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جینیس بندے کا کام ہے کبوتر پروری کا شوق کر لینا، اس کو آسانی کے ساتھ اس میں مہارت حاصل کرنا، یہ اس پہ محنت لگتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے۔
تو بات میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے. اگر آپ کو میری بات اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا.